الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا نسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وهم يسألون كيف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق وانتظر إسحاق يأكل قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم له جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم عاهدا هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء قومه يهرعون إليه فبالقول كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن بي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبنا ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك فما هي من الظالمين ببعيد. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اس مضامین پر عمل کرنے سے دنیا بھی انسان کی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. دنیا میں بھی انسان عزت کی زندگی جیتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عزت کی زندگی ملتی ہے. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس آیت میں، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا تذکرہ فرمایا اور سیدنا ابراہیم کا حضرت لوط کا تذکرہ فرما کر ایک بڑے اہم خطرناک اور ایک بڑے اہم عذاب آیا تھا اس سے ہم سب کو باخبر فرمایا اور باخبر فرما کر ہمیں آپ کو قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کو یہ درس دیا ہے کہ جو بھی انسانی آبادی میں یہ جرم ہوگا اور اس انسانی آبادی میں لوگ اس جرم کا، اس گناہ کا ارتکاب کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں وہی عذاب جو قوم لوط پر آیا تھا وہ عذاب اس انسانی آبادی پر بھی آ سکتا ہے. اللہ پوری انسانی آبادی کی مبارک فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے اور سیدنا ابراہیم تو بہت بڑے مہمان نواز تھے. جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے مہمان نواز تھے، اور ان کے یہاں بیل کا بچڑے کا پالنے کا رواج تھا۔ فوراً انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اور بچڑا کے گوشت کو بھون کے ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ ان کی مہمان نوازی تھی۔ جب بچڑے کا گوشت پیش کیا انہوں نے بھون کر، تو ان فرشتوں نے ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مہمان نے جب میزبان کے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق سامان ضیافت رکھ دیا ہے، تو مہمان کو میزبان کی خاطرداری میں کھانا چاہیے۔ لیکن جب نہیں کھائے فرشتے تو سیدنا ابراہیم کو ان کو پہچان نہیں سکے تھے۔ سیدنا ابراہیم کو بظاہر پریشانی لاحق ہوئی۔ فرمایا سیدنا ابراہیم کہ آپ کون لوگ ہیں؟ مجھ کو تو آپ لوگوں سے بڑا خوف و خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، ہم آپ کے طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتہ ہیں، ہم اللہ کے طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں، اور ہم فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ کو ہم خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ہاجرہ سے تو آپ کو اسماعیل عطا فرمایا ہے، اور آپ کو آپ کی بیوی حضرت سارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمائیں گے، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بیٹا کی بشارت ہے آپ کو، اور آپ کو پوتا کی بشارت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت 100 سے متجاوز تھی، اور ان کی جو شریک حیات حضرت سارہ تھی، ان کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت سارہ نے جب بشارت سنی تو بشارت سننے کے بعد عجیب استعجاب کا تعجب اظہار فرمایا، اور نسوانی انداز میں بولنے لگے کہ یہ دیکھیے کیسی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میں بانجھ ہوں، اور میرے شوہر بوڑھے اور میں بانجھ، اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کا خاندان بڑا بابرکت ہے، اور آپ کے خاندان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے پر آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہوگا۔ تو حضرت سارہ ہنسی، اور ہنس کر انہوں نے بڑے اندر کی خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ اس اہم کام کے لیے تشریف آئے ہیں؟ تو حضرت فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کے پاس بھیجے گئے۔ کیا بات ہے؟ کہ قوم لوط نے ایسی حرکت کر رکھی ہے، اور قوم لوط کے اندر ایسی بیماری ہے جس بیماری کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے خطرناک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پوری قوم کی جڑ کاٹ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بحث کرنی شروع کی کہ میرا خالہ جان بھائی ہے وہ لوط، اور وہاں آپ عذاب لے کر جائیں گے، اور حضرت لوط اس عذاب سے متاثر ہو جائیں گے، عذاب مت بھیجیے وہاں۔ تو ان فرشتوں نے کہا اللہ کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے آپ کو سفارش کرنی تھی، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی سنیے کہ لوط اور لوط پر ایمان لانے والے لوگ بچا لیے جائیں گے، اور جو مردود لوگ ہیں جن کے اندر بیماری ہے اور جن کے اندر ایک سنگین جرم پایا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور حضرت لوط کی قوم جو کافر ہے اور برائی کر رہی ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی مبتلا عذاب ہو۔ حضرت ابراہیم اس وقت فلسطین میں تھے، اور فلسطین سے 12 میل کی مسافت پر حضرت لوط علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اور وہاں کام کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس سے یہ فرشتہ حضرت لوط کے پاس آئے، اور لوط کے پاس آئے تو انسانی شکل میں بڑے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ جب آئے سیدنا لوط کے پاس تو سیدنا لوط نے ان کو دیکھا تو بڑے غمزدہ ہوئے، یہ خوبصورت سے نوجوان آئے ہیں، اور ہماری قوم میں جو بیماری ہے جنس پرستی کی بنیاد میں تو حوث کا نشانہ بنائیں گے، ہماری قوم برائی سے باز نہیں آئے گی، اور یہ مہمان ہمارے دروازے پر آ گئے ہیں۔ لگتا ہے آج کا دن ہمارے لیے بڑی پریشانی کا دن ہے، اور بڑا سخت دن ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر تنگی ہوئے، بڑا غمزدہ ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے کہ آج ہمارے لیے بڑی پریشانی کا دن ہے، ہماری قوم بدتمیز اور بدماش، اور یہ ہمارے معزز مہمان جو بڑے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے ہیں، آج کیا ہوگا اللہ کے علم میں ہے۔ جب قوم کو پتہ چلا کہ لوط کے دروازے پر بڑے خوبصورت نوجوان مہمان کی شکل میں آئے ہیں،
تو سب دوڑ پڑے، ان کو حوث کا نشانہ بنانا چاہا۔ حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان مہمان ہیں اور یہ بدتمیز ہمارے دروازے پر آ گئے ہیں، تو انہوں نے مہمان کو اندر رکھ کے دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد اندر سے ہی بات کرنے لگے کہ نوجوانوں اور اے بدماشوں، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، تو شادی کیا کر لو اور شادی کر کے اپنی حوث پوری کرو۔ ان مہمانوں کو تم اپنے حوث کا نشانہ بنانا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرو، رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، مہمانوں کا خیال رکھو۔ تو اندر سے بات ہونے لگی، اور یہ نوجوان کو دیکھ کر یہ قوم کے بدماش لوگ ان کا دروازہ ان کے چھت پر چڑھ گئے اور دروازہ توڑ کر اور چھت کے اوپر سے اندر آنا چاہتے تھے۔ یہ تو اللہ کے فرشتے تھے، ان کو حوث کا نشانہ کیسے بنا سکتے تھے؟ اللہ کے فرشتوں میں جبریل بھی تھے۔ جبریل نے اپنے پر سے اشارہ کیا ان بدماشوں کی طرف، سب کی آنکھ چلی گئی، سب اندھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے اور سب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت لوط کو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، آپ گھبرائیے نہیں، اور یہ جو ان کی طبیعت کا بگاڑ ہے، اس طبیعت کے بگاڑ کا یہ آپ یہاں مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، یہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اور پھر حضرت لوط سے فرمایا کہ آپ رات کے حصے میں بس یہاں سے اپنی اس آبادی سے سفر کر جائیں، آپ چلیے اور آپ پر جو ایمان لانے والے لوگ یہاں سے چل دیجیے، اور دیکھیے آپ پر ایمان لانے والے لوگ آگے آگے ہوں اور آپ پیچھے ہوں، آپ کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کسی کو، آگے بس چلتے رہیے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اس آبادی کو جلدی خالی کیجیے، بس صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آبادی کو خالی کر دیا، اور آبادی کو خالی کر دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب جو آیا ہے، سیدنا جبریل نے پہلے چیخ ماری، ایسی بھیانک چیخ ماری کہ سب پریشان ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پتھر کی بارش ہوئی، اور پتھر کی بارش جب ہوئی ہے تو ہر پتھر میں نشان لگے ہوئے تھے ان سارے بدماشوں کے نام کے، جن بدماشوں نے جتنی برائی تھی، اور یہ پوری آبادی الٹ دی گئی، زیر و زبر کرتے ہوئے پوری آبادی نیچے کا حصہ اوپر کو آ گیا، اوپر کے حصہ نیچے کو چلا گیا، اور ساری کی ساری آبادی ہمیشہ کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ آبادی کا نام سدوم ہے، اور آج بھی وہ سدوم کی آبادی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قہر کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس لعنت کے اثرات اب بھی وہاں ظاہر ہیں۔ پانی میں تبدیل ہے وہ آبادی، اور وہ چڑیا اوپر سے پر نہیں مار سکتی، اور وہ چڑیا اگر چوٹ ڈالنا چاہے گی تو اس کو چڑیا پانی کے زہر سے بالکل پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قوم کی سنگینی کو بیان فرمایا ہے، اور قوم کی سنگینی کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا ہے وَمَا هِيَ بِالظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ عذاب قیامت تک آنے والے کسی آبادی میں اگر یہ قوم لوط والی برائی ہوگی۔ برائی کیا تھی؟ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، جنس سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، اور خواہش پوری کر کے اپنی بیویوں سے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک بیویاں بنائی ہیں ان سے بھی اعتراض کرتے تھے، اور یہ شیطان کے عمل میں راج تھا۔ لکھا ہے مفسرین نے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ لوط کی قوم سے پہلے کسی قوم میں یہ برائی نہیں تھی، اور لوط کی قوم سے یہ برائی کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس قوم میں اور جس آبادی میں قوم لوط کی برائی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم پر وہی عذاب جو قوم لوط پر نازل ہوا ہے، اس آبادی پر قوم لوط والا عذاب نازل ہوگا، اور قوم لوط کی طرح وہ ساری کی ساری آبادی بالکل جل اس کی کاٹ جائے گی اور نیز نابود کر دی جائے گی۔ اللہ اور بڑے خطرناکی کی بات یہ ہے، ابھی گزشتہ دنوں 16 ستمبر کو انقلاب اخبار میں سرکار کا ایک فیصلہ ہے، 5 رکنی آئینی بینچ نے جس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس آف انڈیا، چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی محفوظ مقام پر پرائیویٹ طور پر اور خلوت میں تنہائی میں 2 لڑکے اگر آپس میں جنسی خواہش کی تکمیل کرنا چاہیں، اور 2 لڑکیاں آپس میں جنسی خواہش کی تکمیل کرنا چاہیں، ان کو پورا حق حاصل ہے، اور اس کو اپنے جسم پر پورا اختیار ہے۔ کسی کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اختیار کو آپ اس کے جو اختیارات ہیں ان کو سلب کرے، پورا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حفیظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک
1400 سال پہلے سے حضرت لوط کے زمانے سے یہ عذاب ایسی قوم پر آیا ہے اور آئے گا جس قوم میں بت پرستی کی بیماری ہوگی۔ اور سرکار یہ قانون بناتی ہے کہ اگر 2 لڑکے یا 2 لڑکیاں آپس میں پرائیویٹ طور پر اگر آپ جنسی خواہش کی تکمیل کریں گے اور جن سے اپنے حالات کو پوری کریں گے تو اس پر قانونی جواز حاصل ہے اسے، اور کوئی قانونی گرفت نہیں، یہ دونوں نہیں آئیں گے۔ تو لوط کی جو بیماری تھی وہی بیماری کو سرکار نے فروغ دیا ہے، اور فروغ دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کو دعوت دیا۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے، لکھا ہے اخبار میں کہ جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا تھے ان سارے لوگوں نے جشن منایا، ہجروں نے اور اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا لوگوں نے جشن منایا کہ سرکار نے جینے کا بڑا حق دیا ہے۔ اور سماج میں جو تنگ دل لوگ ہیں اور سماج کے اندر جتنے معلومات کی کمی ہے اور جو بڑے تنظف لوگ ہیں، یعنی جو شریعت کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور شریعت کے قانون کی روشنی میں ایسے عمل کی مذمت بیان کرتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں نے تنظف کہا، تنظیم کہا، اور ایسے لوگوں نے محدود معلومات والا کہا کہ ایسے لوگوں کو تو پریشانی لائق ہو سکتی ہے، لیکن سرکار کے اس قانون سے سب کو بڑے خوشی کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا۔ اللہ محمد تو برائی کا قانون بنایا سرکار نے، اب برائی کا قانون بنا کر جنس پرستی کو جائز قرار دیا ہے۔ جب جنس پرستی قوم لوط میں تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم تباہی کا شکار ہو گئی۔ اور جس قوم میں جنس پرستی کی بیماری آتی ہے اسی قوم میں ایڈس کی بیماری آتی ہے۔ ایڈس کی بیماری کا مطلب ہے کہ جسم سے سارا جوہر جو مادہ مادیہ کی شکل میں ہوتا ہے، سارے جوہر جسم سے نکل جاتے ہیں اور انسان پیلا پڑتا ہے۔ ایک اخبار کویت سے آتا ہے، میگزین اس کا نام ہے العربی میگزین میں ایڈس بیماری کے ابتدائی اسٹیج سے لے کر اس کے آخر تک بیماری مبتلا شخص کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، پہلے اس کی صحت مند شکل کو جسم کو بتایا، اور جسم کے بعد جب اس کو ایڈس کی بیماری لگی تو اس بیماری کو اور ایڈس کے کیڑے لگنے کے بعد اس صحت مند جسم میں کیا تبدیلی رونما ہوئی، اس تبدیلی کو بتایا۔ رفتہ 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 جسم پیلا پڑتا ہے اور جسم کا گودا گوشت دل جاتا ہے، اور جس طرح ہم لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں، مچھلی کھانے کے بعد گودا کھا لیتے ہیں، مچھلی کا ڈھانچہ باقی رہتا ہے، اسی طرح ایڈس کی بیماری کے اندر مبتلا آدمی کا ڈھانچہ سے رہ جاتا ہے اور جسم کا سارا جوہر نکل جاتا ہے اور جسم پیلا ہو کر اخیر میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی اپنے ضلع میں اللہ میں رہتے ہیں، کتنے مقدمات ایسے آئے ہیں جس مقدمات میں بیوی نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ میرے شوہر ایڈس کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اسے میرا نکاح ان سے ختم کر دیا جائے۔ اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ شہروں میں گندے ماحول میں رہ کر انہوں نے اپنے جسم کو اس طرح زوال پذیر بنایا اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو بتانا یہ ہے کہ قوم لوط کے اندر بیماری جنس پرستی کی رہی، جس پرستی کی بیماری کا سرکار نے قانونی شکل دے کر گویا قوم کو بیمار بنانے کا قانون بنایا ہے۔ اللہ پاک سرکار کو سمجھ دے، اور جو لوگ اس طرح قانون بناتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو توبہ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے فرشتہ یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتے آئے تو فرشتے نے ابراہیم سے کہا قالوا سلاما، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، پھر ابراہیم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو انہوں نے دیر نہیں کی یہ کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، بڑا بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر آئے اور مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ گوشت تک نہیں پہنچ رہے ہیں، نہ کہ ان مہمانوں کو اجنبی سمجھا اور ان کو کھٹکا لگا کہ کون لوگ ہیں کہ ان کے سامنے سامان ضیافت پیش کیا گیا ہے اور ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور انہوں نے ان لوگوں سے خطرہ محسوس کیا، ڈر محسوس کیا۔ تو جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ یہ میزبان ہمارے ڈر رہے ہیں اور گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانے سے ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو ان فرشتوں نے اپنے آپ کو
اپنا راز فاش کر دیا۔ قالوا لا تخف، فرشتہ نے کہا آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوگ قوم لوط کے پاس بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کو لے کر۔ وامرأته قائمة فضحكت، جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہیں حضرت ابراہیم کی جو زوجہ تھی حضرت سارہ وہیں کھڑی تھی۔ وامرأته قائمة فضحكت، ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحكت وہ ہنس پڑی۔ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب، تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری سنائی کہ آپ کو سارہ کے بدن سے اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد آپ کا پوتا حضرت یعقوب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ جب حضرت سارہ نے خوشخبری سنی کہ مجھ کو بیٹا اور پوتا کی بشارت سنائی جا رہی ہے، قالت تو بول پڑی، یا ویلتا، آئے افسوس، کیا بول رہے ہیں آپ؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں اولاد کروں گی حالانکہ میں ایک بوڑھی ہوں؟ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں، ایک عجیب معاملہ ہے کہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی خاتون سے اولاد ہونے لگے گا، وہ بیٹا اور پوتا ہونے لگے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ کو اللہ کے فیصلے پر حیرت و استعجاب تعجب ہے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہیں، تو اللہ کی رحمتیں برکتوں کو نہیں دیکھ رہے اپنے گھرانے میں، تو اللہ کی رحمتوں برکتوں میں سے اس بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ تم کو اولاد ہوگی۔ انہ حمید مجید، اللہ بہت زیادہ قابل تعریف ہیں اور بہت زیادہ بزرگ ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، جب ابراہیم سے ڈر ختم ہو گیا، وجاءته البشرى، اور ان کو خوشخبری مل گئی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ عذاب پر لوط مت بھیجیے، ہمارا عذاب بھائی وہاں ہے اور ان کو بھی عذاب کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے عذاب وہاں مت بھیجیے۔ یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، ابراہیم بہت ہی زیادہ پرتبار، بہت رفیق القلب، بہت دردمند، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا ہے ابراہیم آج جانا، اس کو جانے دیجیے، بحث مت کیجیے۔ انہ جاء امر ربک، آپ کے پروردگار کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہ عذاب غیر مردود، اور وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا جس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور عذاب تو آگے رہے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، حضرت ابراہیم سے یہ بات ہوئی اور بعد امیر کے فاصلے پر سیدنا لوط تھے، اب یہ فرشتے سیدنا لوط کے پاس آئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جو ہمارے فرشتہ لوط کے پاس آئے، سِیَّ بِهِمْ، تو ابراہیم ان کو دیکھ کر غمزدہ ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور کہا یہ بڑا سخت دن ہے، یہ حسین و خوبصورت نوجوان مہمان اور ہمارے قوم کی بدتمیزی، لگتا ہے کہ بڑا سخت دن ہمارے لیے آ گیا ہے۔ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے بدماش ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے، ان کو پتہ چلا، بلکہ ان کی بیوی نے خبر کر دی ہوئی، اس لیے ان کی بیوی اسی قماش کی تھی، اور جب ان کی بیوی ان کے پاس، جب ان کی قوم کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور من قبل کانوا یعملون السیئات، اور پہلے سے یہ لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ قال، سیدنا لوط نے دیکھا تو فرمایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، فاتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، تم جو حرکتیں کرنا چاہتے ہو اسے اللہ سے ڈرو، ولا تخزنی فی ضیفی، اور تم مجھے میرے مہمان کے لیے مجھ کو رسوا مت کرو۔ علیہ سبیل مرن رشید، کیا تم میں کوئی ہوشیار آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھ سکے؟ تو لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کی لڑکیوں میں اس سلسلے میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جان رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال، سیدنا لوط نے دیکھا کہ بدماش لوگ بدماشی پر تلے ہوئے ہیں اور اپنی بدماشیوں میں بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تمنا کی، لو ان لی بکم
ہوا کاش مجھ کو تم سے لڑنے کی کوئی طاقت و قوت ہوتی، اور آپ ہی رکن شدید یا مجھے کوئی سخت پناہ گاہ سے مجھے پناہ مل جاتی، اور کوئی طاقت اور جماعت مجھ کو اس نجات سے، اس برائی سے نجات دلا دیتی۔ قالوا، تو فرشتوں نے اب جب حضرت ابراہیم کی بے کسی کو دیکھا، حضرت لوط کی بے کسی کو دیکھا، تو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے پروردگار کے فرشتہ ہیں، آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں، نہیں ایسے لوگ ہیں کہ آپ غم مت کیجیے، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اور یہ بدماش لوگوں نے چھت پہ چڑھ کر اندر اپنے کو اتارنا چاہا، سیدنا لوط کی بے کسی کو اور ان کی بیچاری کو دیکھا تو حضرت جبریل نے اپنے پر کا اشارہ کیا، اور یہ سارے بدماش لوگ اندھے ہوئے اور پھر وہاں سے بھاگنا شروع کیے۔ اور جب بھاگنے لگے یہ لوگ، تب حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا فاسر بأہلک بقطع من اللیل، آپ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر سفر کر جائیے، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں کوئی آدمی مڑ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، اپنے گھر والوں کو لے کے، گھر والوں سے مراد آپ کے ایمان لانے والے لوگوں کو لے کے چل دیجیے، لیکن آپ کی جو بیوی ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کو آپ لے کے مت چلیے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، ان کو بھی وہی عذاب لائق ہوگا جو عذاب ان لوگوں کو لائق ہوگا۔ ان موعدہم الصبح، اور ان کے عذاب کا طے شدہ وقت صبح کا وقت ہے۔ علیہ صبح میں قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ رات کو یہ کہا صبح تو ہونا ہی چاہتی تھی۔ فلما جاء امرنا، جو ہمارا فیصلہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے زمین کے اوپری حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا، یعنی زمین کو ہم نے زیر و زبر کر دیا، الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر سنگ کی بارش برسائی جو بالکل تہ بتر تھی۔ اللہ نے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، تسلسل سے بارش برسائی۔ مصومۃ عند ربک، جو پتھروں پر آپ کے پروردگار کے پاس سے نشان لگے ہوئے تھے، سب کے نام کے پتھر تھے، ان سارے بدماشوں کے نام کے۔ یہ تو اللہ پاک نے تفصیل بیان فرما دی عذاب کی، فرماتے ہیں یہ خطاب ہے پوری انسانیت کو۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے۔ جس بستی میں بھی کوئی ایسی ظالمانہ حرکت کرنے والا اگر ہوگا، اور فرد ہوگا تو فرد، جماعت ہوگی تو جماعت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مبتلا عذاب ہو کے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسی فرمان کے وسیلے میں فرمان سنایا ہے اور ہم کو چوکنا کیا۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ میری قوم کا کوئی آدمی اگر قوم لوط والا عمل کرے گا، جن سے اپنی خواہش پوری کرے گا، تو قوم لوط پر جو عذاب آیا تو وہ عذاب ان پر آ کے رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بارگاہ سے انسانیت کے لیے عزت کا ایک سبب ہے۔ جو لوگ اس سبب پر دھیان دیں گے تو اللہ پاک ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور جو جانوروں کی زندگی جئیں گے جیسا سرکار نے فیصلہ کیا ہے، تو ایسے انسانوں کے لیے ذلت اور تباہی طے ہے۔ اللہ کی پاک کتاب ہم کو بتا دے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونتوب إليك۔ ألف اللهم على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا
شاكر لنعمتك قابليها وأتمها علينا. اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. یا اللہ تو نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہم سبوں کو قرآن کی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آپ نے قرآن جیسی عظیم دولت دی ہے، یا اللہ ہم سبوں کا یا اللہ قرآن مقدس کے ساتھ صحیح سے وابستگی بھی عطا فرما دے. یا اللہ آپ نے قرآن جیسی عظیم دولت دی ہے، یا اللہ ہم سبوں کو یا اللہ قرآن پاک صحیح سے ہی مخارج کے صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سہولتیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما. یا اللہ رکاوٹوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہلک بیماریوں سے پانا چاہیے، ہم سبوں کو ان تمام مہلک بیماریوں سے اپنا امان نصیب فرما. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جن غضب والے اعمال سے پانا چاہیے، یا اللہ ہم سب پانا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سبوں کو ہر طرح کے غضب والے اعمال سے اپنی پناہ نصیب فرما. یا اللہ طاعت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو ہم سب کی نسلوں کو بے دینی سے بچا، بددینی سے بچا. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے قدر قدم سے قبول فرما. ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك